على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد. چونکہ صاحب کتاب کی یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس سلسلے میں کل چند باتیں میں نے ذکر کی تھی کہ یہ کتاب، اس کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. پھر اس کو کیوں لکھا آپ نے؟ اس سلسلے میں ایک تو اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے اس شاگرد کو حکم کرنا، اور نمبر 2 آپ کا خواب. پھر اس کے بعد اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تو میں نے کل بتایا تھا کہ احادیث صحیحہ کو جمع کرنا، اور اس کے ساتھ استنباط مسائل، اور اس پر کچھ گفتگو میں نے آگے کی تھی. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح روایتوں کو لانے کا اہتمام فرمایا. صحیح کی تعریف کیا ہے؟ روایت صحیحہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اتصال سند متصل ہو، ورنہ تو روایت موقوف یا منقطع ہو جائے گی. تو روایت صحیحہ کے لیے پہلی شرط اتصال سند. نمبر 2، وہ روایت شذوذ سے پاک ہو، شاذ نہ ہو. یعنی شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جہاں معروف کے مقابلے میں جو روایت آ جائے اس کو منکر یا شاذ کہتے ہیں. اپنی زبان میں کہہ لیں اجنبی، کوئی پہچانتا نہیں. تو روایت کا مضمون جو ہے وہ شاذ نہ ہو، معروف روایتوں کے خلاف نہ ہو. یہ میں بہت نیچے اتر کر سمجھاتا ہوں، ورنہ مجھے اتنے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. نخبۃ الفکر پڑھنے والوں کو اتنے نیچے آ کر سمجھانا. تو روایت شذوذ سے پاک ہو، بس اتنا کافی تھا. لیکن میں نے مزید وضاحت کر دی کہ شاذ کس کو کہا جاتا ہے. اور نمبر 3، راوی شرائط صحت پر ہو، یعنی صحت کے جو شرائط ہیں راوی میں وہ شرائط پائے جائیں. مطلب یہ ہے کہ راوی پر جرح و قدع نہ ہو. اسی لیے صاحب نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث الصحیح اتصال سندہ ویکون الراوی مسلما صادقا غیر مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العدالت ضابطا متحفظا سلیم الذہن قلیل الوہم صحیح العقیدہ. وفی قول سلیم الاعتقاد. یہ ہے راوی کے شرائط. راوی میں یہ صفات پائے جائیں: مسلم ہو، صادق ہو، مدلس نہ ہو. پھر تدلیس کے بہت سارے اقسام ہیں جس کو یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اصول حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. اجمالی طور پر مدلس اس راوی کو کہتے ہیں کہ جس کو مجروح راوی کو چھپانے کی عادت ہو. اس لیے کہ استاذ مجروح ہوتا ہے تو روایت پر کلام ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ روایت پر کلام ہو، اس لیے وہ استاذ کو چھپا دیتا ہے. یا یہ ہے کہ اگر وہ مشہور
بالعصم ہے، تو اس صورت میں غیر مشہور نام سے، کنیت یا لقب سے اس کو یاد کر لیں، اور اگر وہ کنیت یا لقب سے مشہور ہو تو پھر اس کے نام سے یاد کر لیں۔ تو شہرت یافتہ نام کو ذکر نہ کیا جائے، غیر شہرت یافتہ نام کو ذکر کیا جائے۔ مسلم کے مقدمے میں اس کی مثالیں آئے گی۔ عبد القدوس شامی مغفر راوی ہے، غفلت ہے ان میں، لیکن چونکہ وہ عبد القدوس سے مشہور تھے اس لیے بجائے اس کے ان کا لقب بول دیا جاتا تھا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون راوی ہے۔ ان کی غفلت کی مثالیں امام مسلم نے پیش کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیر مدلس، راوی مدلس نہ ہو، ولا مختلط، اختلاط کی شان نہ ہو، روایت میں اس کو اختلاط نہ ہوتا، ومتصفاً بصفت العدالت، عدالت کی صفت کے ساتھ وہ متصف ہو، ضابطاً متحفظاً، روایتوں کو اچھی طرح محفوظ رکھنے والا ہو، سلیم الذہن، ذہن اس کا صحیح ہو، اس لیے کہ سوء حفظ بھی راوی میں عیب ہے، وہم کا ہونا راوی میں عیب ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ حدیث کی حفاظت کے لیے کتنی کڑی شرطیں لگائی۔ غباوت راوی میں عیب ہے، کثیر الاغلاط راوی میں عیب ہے، بہت زیادہ غلطی ہو رہی ہے، یہ یکا دکا غلطی ہو جانا یہ ہو سکتا ہے، بشریت کا تقاضا ہے، لیکن کثیر الاغلاط ہے، یہ راوی میں وہم ہے۔ قریباً 10 صفات ہے، 5 صفت کا تعلق عدالت کے اعتبار سے اور 5 صفت کا تعلق حفظ و اتقان کے اعتبار سے۔ عدالت، قسم، تہمت قسم، فسق، جہالت، بدعت، یہ 5 صفات ہے عدالت۔ یہ راوی کی عدالت کو مجروح کر، راوی جھوٹا نہ ہو۔ اب آپ بتائیے آج کس مولوی پر اعتماد کیا جائے؟ سبھی کذب سے بھرے ہوئے۔ تہمت کذب یعنی انتساب کذب بھی نہ ہو اس کی طرف، وہ فاسق نہ ہو، گالی گلوز بولنے والا نہ ہو، بد کلامی کرنے والا نہ ہو، اس کی زبان سے فحش کلام نہ نکلتا۔ آج کس پر اعتماد کریں؟ الا ماشاء اللہ۔ جہالت بھری ہوئی ہے، جہالت، اصول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بدعت، بدعت کا معنی یہ بدعت نہیں جو ہمارے وہاں پائی جاتی ہے، بدعت کا معنی رافضیت، خارجیت، اعتزالیت، یہ ساری باتیں۔ قادیانیت بدعت میں داخل نہیں، قادیانیت تو پہلے شرط مسلم میں داخل ہے، وہ ایمانی میں داخل نہیں، وہ تو کافر ہے، کافر کی روایت معتبر نہیں، ورنہ تو بہت سارے کافر نے نبی علیہ السلام سے باتیں سنی ہیں۔ تو ضابطاً متحفظاً، سلیم الذہن، ذہن صحیح سالم، سوچ صحیح، اور سلیم الذہن کے ساتھ ساتھ قلیل الوہم، وہم کم ہوتا، اور سلیم الاعتقاد، عقائد صحیح ہو، یہ بدعتی کا مسئلہ۔ سلیم الاعتقاد کا معنی وہ بدعتی نہ ہو۔ یہ ہے راوی کے صحیح ہونے کی شرطیں، یعنی راوی میں یہ شرائط ضروری ہے،
مسلم کے مقدمے میں بھی اس پر کچھ باتیں آئیں گی جہاں امام مسلم نے خود کلام کیا۔ تو روایت صحیحہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی میں 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 تو اتصال سند میں اتصال، بیچ میں ایک بھی راوی اگر حذف ہو گیا وہ روایت منقطع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صحت کے شرائط جو ہیں وہ راوی میں پائے جائیں، اور نمبر 3 روایت شذوذ سے پاک۔ یہ 3 شرطیں پائی جائے گی، اس روایت کو روایت صحیحہ کہا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے ان شرائط کا اعتبار کیا ہے، وہ سمجھ میں بھی آیا۔ ایسی روایات کو لیا ہے جس میں یہ ساری باتیں پائی جائیں، ان راویوں کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی، کیف متفق نہیں۔ اسی لیے بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ جب میں یہ شرائط بیان کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم قطعاً اس معیار پر نہیں ہیں۔ ہم سے کلام رسول کا پڑھنا، پڑھانا اور بولنا، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اسی بولنے پر اللہ پکڑ نہ کر لے کہ تو لائق ہی نہیں تھا، بہت ڈر لگا رہتا ہے۔ اور میں بلا مبالغہ میں اس پر بہت توبہ کرتا ہوں کہ ہم لائق نہیں ہیں اور ہم پڑھا رہے ہیں۔ اللہ یہ بھی جرم ہے، لیکن تو اس جرم کو معاف کر دے اور ہمیں اس لائق بنا دے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشکو غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ 1000 مرتبہ ارک غلام اور ارک کیورا سے ہم اپنی زبان کو صاف کر لیں، پھر بھی رب کریم کا نام لینا، نبی علیہ السلام کا نام لینا بے ادبی ہے۔ تو بہت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ معیار پر، اس کے ادنا معیار پر بھی نہیں ہے، اس معیار پر تو بہت دور کی بات، اس کے ادنا معیار پر بھی اب نہیں ہے۔ بس یہ تو اللہ ہی نے لاج رکھی ہے، ورنہ بھائی ڈرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صفت صدق عطا فرمائے، کذب سے ہماری حفاظت فرمائے، سلیم الذہن بنائے، فساد ذہن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ذہن ہمارا صاف ستھرا، اور فسق سے اللہ حفاظت فرمائے، جہالت سے، بدعات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان شرائط پر جو راوی ہوگا اور جو روایت ہوگی، ان روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ یہاں تک کا مسئلہ تو بے غبار ہو گیا۔ اب آگے بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں، بلکہ امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں حدیث عزیز کا اہتمام کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المدخل، اور ابو بکر حازمی کا تو وہ رسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابن ماجہ کے شروع میں چھپا ہوا ہے، شرائط الکتب الخمسہ، 5 کتابوں کے مصنف کے شرائط۔ ظاہر سی بات ہے مصنف تو کوئی شرط لکھتا نہیں، بخاری نے کوئی شرط نہیں لکھی ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ شرط رکھی۔ ہاں نام جو رکھا الجامع الصحیح، یہ صحیح سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ شرائط ہے ان کے۔ باقی امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا ابو داؤد اور ترمذی نے اپنی کتاب کے شروع میں کوئی مقدمہ نہیں لکھا ہے کہ میں ان شرائط کے ساتھ روایت لاؤں گا۔ ارے کو سمجھ میں بھی آیا، یہ اکابر نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان شرائط کو نکالا، اور اس پر بہت مشہور و معروف رسالہ ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شرائط کتب الخمسہ ابن ماجہ کے شروع میں ہے، جو ابھی نئی ابن ماجہ چھپ کر آئی ہے اس کے شروع میں ہے۔ تو ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے حدیث عزیز کی بھی شرط لگائی۔ حدیث عزیز اس کو کہتے ہیں کہ ہر طبقے میں 2 راوی، اس کو حدیث عزیز کہا جاتا ہے، ہر طبقے میں 2 راوی۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ
بخاری کی پہلی ہی روایت حدیث غریب ہے. اب دیکھ لو، یحییٰ بن سعید الانصاری، جو پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات کی، یحییٰ بن سعید الانصاری اکیلے نقل کرتے ہیں اس روایت کو محمد ابن ابراہیم التیمی سے، اور محمد ابن ابراہیم التیمی اکیلے نقل کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص اللیثی سے، اور علقمہ ابن وقاص اکیلے نقل کرتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے، اور عمر بن الخطاب اکیلے نقل کرتے ہیں اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس کے سند میں کسی طبقے میں ایک راوی آ جائے. اگر ایک سے زائد طبقے میں آ جائے تب بھی وہ غریب ہی ہے، لیکن ایک طبقے میں بھی اگر ایک راوی آ جاتا ہے، مثلا صحابی تو بہت سارے نقل کر رہے ہیں لیکن تابعین کے طبقے میں ایک آ گیا، یا تبع تابعین کے طبقے میں ایک راوی ہے، اس کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا، تو وہ حدیث غریب کہا جاتا ہے. بخاری کی پہلی روایت غریب ہے، اور ایک نہیں، یحییٰ بن سعید الانصاری سے لے کر عمر بن الخطاب تک پوری حدیث غریب ہے. بخاری کی آخری حدیث بھی غریب ہے، کلمتان حبیبتان کی حدیث غریب ہے. غریب اس روایت کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہے. تو حدیث عزیز کی اگر شرط تھی تو یہ کہاں چلی گئی؟ پھر بخاری حدیث غریب کیوں لائے؟ اشکال بھی سمجھ میں آیا. ایک بات اور یاد رکھ لو جملہ معترضہ کے طور پر، حدیث کے غریب ہونے سے ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حدیث غریب ہے اس لیے ضعیف. ضعف کے لیے جو علتیں ابھی میں نے ذکر کی نا، اتصال سند نہ ہو، یا روایت شاذ ہے، یا راوی میں وہ شرائط نہیں پائے جا رہے، تو حدیث ضعیف ہوتی ہے. اور غریب کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طبقے میں وہ راوی ہو اور وہ راوی ثقہ ہو. تو غریب ہونے سے ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. غریب اور ہے، ضعیف اور ہے. وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، یا نخبہ ایسے ہی بے فکری سے پڑھی؟ دونوں میں فرق ہے، ضعیف اور ہے، غریب اور ہے. اگر غریب ضعیف تھی تو بخاری کی پہلی روایت پھر ضعیف ہے. تو غریب کا مطلب یہ ہے کہ کسی طبقے میں ایک راوی، وہ راوی ثقہ ہوگا تو روایت صحیح ہوگی لیکن غریب ہے. اب جو ابن قیم وغیرہ نے حاکم کی طرف یہ بات منسوب کی ہے، وہ کس درجہ واقعتاً صحیح ہوگی کہ حدیث عزیز کی شرط لگائی ہے جبکہ اشکال ہو رہا ہے اس پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ حاکم کی عبارت ہے فی روایت البخاری و مسلم لہو راویان او اکثر، دو راوی ہوں یا اس سے اکثر. اگر حدیث عزیز کی شرط ہوتی تو او اکثر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے قاضی یاز یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کیا اس بات کا کہ راوی حد جہالت سے نکل جائیں. بس اب حد جہالت سے نکلنے کے لیے اگر وہ ایک مشہور و معروف راوی ہے جیسے بخاری کی پہلی روایت فلا اشکال، اور اگر ایک راوی سے جہالت آ رہی ہے، راوی مجہول ہو رہا ہے، تو پھر دو یا دو سے زائد راوی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طبقے میں اس روایت کو نقل کرنے والے دو یا دو سے زائد ہو تاکہ وہ جو جہالت ہے وہ ختم ہو جائے. تو قاضی یاز یہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم کا مطلب عزیز ہونا نہیں بلکہ روایت میں راوی کا حد جہالت سے نکل جانا ہے. اگر وہ خود ایک مشہور و معروف ہے جیسے یحییٰ بن سعید الانصاری مشہور و معروف ہے، علقمہ ابن وقاص اللیثی مشہور و معروف ہے، عمر بن الخطاب مشہور و معروف ہے، فلا تعارض. اور اگر ایسا نہیں ہے تو حدیث غریب قابل قبول ضرور ہے، لیکن اور ایک راوی ہو تو اچھا ہے اس کے ساتھ. اسی لیے بخاری کبھی ایک راوی کا نام بول کر پھر دوسرے راوی کو بھی لائیں گے. کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے کہ پہلے راوی کے باب میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا،
تو اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اور ایک راوی کو بھی وہاں ذکر کریں گے. تو مطلب یہ نکلا کہ حدیث سے یہ جو روایت ہیں وہ حد جہالت سے نکل جائیں. بس عزیز ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اگر عزیز ہونا شرط ہوتا تو بخاری اور مسلم میں بہت ساری روایتیں ہیں جو غریب ہیں. پھر آپ ان روایتوں کو کیا کرو گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، امام مسلم بھی لائے. مثلا یہ کہ حضرت مسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. حضرت نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا حزن. تو حضرت نے فرمایا کہ نام بدل دو. حزن کا معنی غم، زندگی میں غموم رہیں گے، سہل کر دو. لیکن منع کیا حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے والد کا رکھا ہوا ہے. میں ٹھیک ہے. اب اس روایت کو حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے مسیب کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. طبقہ تابعی میں ایک ہی راوی آ گیا. یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث غریب ہے، یہ ایک ہی راوی ہے. نمبر 2، حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، یذهبون الصالحون الاول فالاول، صلحاء آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے اور بھوسی کی طرح لوگ بعد میں باقی رہ جائیں گے. اس روایت کو حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. قیس بن ابی حازم تابعی ہے، بڑے درجے کے. بعضوں نے کہا کہ یہ صغار صحابہ میں سے، ان کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. یہ حدیث غریب ہے، یعنی طبقہ تابعیت میں ایک ہی ہے. ہاں اس کے بعد اوپر جا کر کے جیسے یحییٰ بن سعید الانصاری کے بعد بہت سارے ناقلین آ جاتے ہیں. نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی لاعطی الرجل وادع الرجل لانی احب الرجل، میں کبھی کبھی ایک آدمی کو دیتا ہوں، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ جس کو نہیں دیتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے ایمان پر مجھے اعتماد ہوتا ہے. یہ روایت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے. اس روایت کے ناقل حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان سے حسن بصری کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. درجہ تابعیت میں غرابت آ گئی. مسلم شریف میں آپ ایک روایت پڑھو گے، حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، رواہ مسلم. میرے قلب پر غبار آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں اس غبار کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. اس روایت کو اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بردہ کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا. غرابت آ گئی. ہاں ابو بردہ کے بعد بہت سارے لوگ نقل کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ بخاری اور مسلم نے عزیز ہونے کی شرط لگائی ہے تو یہ ساری روایات بخاری میں مسلم میں موجود ہیں. جو غرابت ہے، جس میں غرابت پائی گئی، تو پھر اس پر تو اشکال ہو جائے گا. یہ ساری روایتوں کو پھر لائے کیوں اگر عزیز ہونا ان کی شرط تھا تو؟ اس لیے راجح بات قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ہمارے حضرت نے اس پر یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ قاضی ہی کی بات صحیح ہے. بخاری نے عزیز ہونے کی شرط نہیں لگائی. امام بخاری نے اصل میں شرائط میں گویا کہ کتاب دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ راوی حد جہالت سے نکل جائیں. اگر وہ مشہور ہے تب تو کوئی عرض نہیں، لیکن اگر مجہور راوی ہے لیکن وہ ثقہ ثبت ہے، اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اسی روایت کو نقل کرنے والے اسی طبقے کا کوئی اور ایک راوی ہے، اس کو لے آئیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ درجہ تابعیت میں 2 راوی ہو گئے یا درجہ تبع تابعیت میں 2 راوی ہو گئے، او اکثر اس سے زیادہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. لہو راویان او اکثر جو کہا حاکم نے، اس سے مطلب یہ ہے کہ حد جہالت ختم ہو جائے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حدیث عزیز
امام بخاری اور مسلم کی شرط نہیں ہے، ورنہ تو یہ ساری روایت غریب ہے جو بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد صحت ہی کی بیان میں ایک بات سمجھو، حضرات محدثین نے راویوں کو 5 طبقات میں تقسیم فرمایا۔ راوی کا ایک طبقہ وہ ہے جس کا حفظ و اتقان بھی بہت اعلیٰ، حفظ کا معنی تو حفظ و اتقان یعنی حافظہ، عدالت بھی اس کی تقوی اور طہارت والی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کثیر الملازمت بھی ہے، یعنی اپنے شیخ سے جس سے یہ روایت نقل کرتا ہے کثیر الملازمت، بہت زیادہ اپنے شیخ کو لازم پکڑا ہے، یہ پہلے درجے کا راوی، حفظ و اتقان میں بھی اعلیٰ اور کثیر الملازمت بھی۔ نمبر 2، حفظ و اتقان میں عدالت میں بہت اعلیٰ لیکن قلیل الملازمت، اپنے اوصاف کے اعتبار سے تو وہ 100% ثقہ ثبت، لیکن اپنے شیخ سے قلیل الملازمت۔ نمبر 3، کثیر الملازمت اپنے شیخ لیکن غوائل جرح سے پاک نہیں، یعنی اس راوی پر کچھ نہ کچھ کلام ہوا ہے۔ نمبر 4، قلیل الملازمت ہے اور غوائل جرح سے بھی پاک نہیں۔ اور نمبر 5، ملازمت کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس میں خوب غوائل جرح پائے جاتے ہیں۔ یہ 5 طبقات ہو گئے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبقہ اول کے راویوں کی روایتوں کو لیا ہے۔ طبقہ اول کا معنی کثیر الملازمت اور حفظ و اتقان میں بھی بہت اعلیٰ۔ آپ نے اہتمام فرمایا ہے کہ اسی درجے کے راوی کی روایت کو لیا جائے، ہاں کبھی کسی باب میں آپ نے دوسرے درجے کی راوی کی روایت کو لے لیا ہے، دوسرے درجے کا راوی جو حفظ و اتقان اور عدالت میں تو بہت اعلیٰ یعنی ثقہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قلیل الملازمت ہے۔ تو اصلاً تو آپ نے درجے اول ہی کے راویوں کی روایتوں کو لیا ہے، لیکن کبھی باب ثانی کے درجے کی روایت کو بھی لے لیا ہے۔ جہاں اس طرح کی روایت آتی ہے وہاں شرح متنبع کرتے ہیں کہ یہ راوی اس درجے کا ہے۔ بعض روات ایسے ہیں کہ اس پر کافی کلام ہوتا ہے۔ کتاب بدیع الخلق میں ایک راوی آئیں گے، ان کے اوپر ارجاء کا الزام ہے، وہ مرجیہ تھے، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہوا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ ابن مبارک نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، ان کے جنازے میں شریک بھی نہیں۔ عمر بن محمد کتاب بدیع الخلق میں باب ذکر الملائکہ میں یہ راوی آتے ہیں۔ پھر بخاری مرجیہ کی روایت کو لے آئے جبکہ یہ بدعتی کہے گئے۔ اسی طرح کچھ راوی ایسے آئے ہیں، بعض پر اعتزال کا بھی اشکال ہے کہ وہ معتزلی تھی اور ان کی روایت کو امام بخاری لائے ہیں، جبکہ آپ کے شرائط میں تو یہ ہیں کہ وہ مبتدع نہ ہو، یعنی صحیح راوی ہو، سلیم العقائد ہو۔ اس کا جواب ایک بات یاد رکھو، بعض مرتبہ راوی میں بدعت تو پائی جاتی ہے، اعتزال ہو یا ارجاء ہو، لیکن فی نفسی ہی شرائط روایت پر اس میں وہ تمام شرائط پائے جاتے ہیں جو ایک راوی کے ہوا کرتے ہیں، یعنی ثقہ ثبت ہونا، وہ عادل بھی ہے، وہ جو ہے حفظ و اتقان میں اعلیٰ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
صادق بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو شرائط پائے جا رہے ہیں وہ سب اس میں پائے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو۔ دوسرا، وہ اپنے مسلک کا داعی نہیں ہے، وہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ مرجئہ بن جاؤ، وہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ تم معتزلہ بن جاؤ، اس کے اپنے عقائد ہے اپنی جگہ، لیکن وہ داعی المسلک نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں لا نترک احادثہ بفعل البدعۃ فإنہ مختص بذاتہ لا بالتعدی۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں ہم اس کی روایت کو نہیں چھوڑیں گے، لے لیں گے، اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق اس کی ذات سے ہے، متعدی نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آئے گی۔ تو جہاں اس طرح کے روایت آئیں گے اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام بخاری نے درجہ اول کے راویوں کی روایت کو لانے کا اہتمام کیا بوقت ضرورت درجہ ثانی کے، لیکن درجہ ثانی کے راوی بھی سب کے سب اعلیٰ درجے کے ہیں، حفظ و اتقان عدالت میں اتنا ہے کہ قلیل الملازمت ہے مع الشیخ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے درجے کے راویوں کی روایتوں کو لیا ہے، یعنی زیادہ تر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درجہ اول کی روایتوں کو نہیں لیا، درجہ اول کی روایتوں کو بھی لیا، لیکن زیادہ تر مسلم میں دوسرے درجے کے راویوں کی روایت ہے جو حفظ و اتقان عدالت میں اعلیٰ ہے، لیکن قلیل الملازمت ہے، یہ روایت زیادہ ہے۔ باقی درجہ اول کی روایتیں بخاری نے اکثر وہ روایتیں لی ہیں، بعض دوسرے نمبر کی لی ہے، اس لیے اول بخاری پھر مسلم۔ نمبر 3 کثیر الملازمت، لیکن غوائل جرح سے پاک نہیں۔ امام ابو داؤد و امام نسائی نے ایسے راویوں کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ یہ نہیں کہ سارے راوی ایسے ہیں، ابو داؤد اور نسائی میں یہ مطلب نہیں ہے، ابو داؤد اور نسائی میں درجہ اول کے راوی کی روایتیں بھی ہیں، درجہ ثانیہ کے راویوں کی روایت بھی ہے، لیکن درجہ ثالثہ جو کثیر الملازمت ہے لیکن غوائل جرح سے پاک نہیں، ان کی بھی روایتیں لی ہے، جس کی بنیاد پر ابو داؤد اور نسائی کا مطلب درجہ تیسرے درجے پر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھے درجے کے راویوں کی روایتوں کو بھی لیا ہے، قلیل الملازمت بھی ہے، غوائل جرح سے پاک بھی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترمذی کے سارے روات ایسے ہی ہیں، ترمذی کے روات میں بھی درجہ اول کے بھی ہوں گے، درجہ ثانیہ کے بھی ہوں گے، ثالثہ کے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے درجہ رابعہ کے راویوں کی روایتوں کو بھی لیا جو قلیل الملازمت ہے اور غوائل جرح سے پاک بھی نہیں، اس لیے ترمذی کا درجہ چوتھے نمبر پر۔ اور جو بالکل بہت زیادہ ضعیف متکلم فی پانچواں درجہ، ایسی روایات ایسے راوی پائے جاتے ہیں ابن ماجہ میں، بلکہ بعض موضوع روایتیں بھی ابن ماجہ میں آ گئی جو انتہائی متکلم فی راوی، ایسے راویوں کی روایت ترمذی نے نہیں لی ہے، اس لیے ابن ماجہ کا مقام ترمذی کے بعد ہے۔ یہ ہیں 5 طبقات روات حدیث کے۔ اگر یہ طبقات تم کو اچھی طرح یاد ہے تو اس صورت میں راویوں کو محفوظ کرنا اور راویوں سے متعلق گفتگو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سی مرتبہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہاں بھی درس میں سنو گے، علی شرط الشیخین، کبھی پڑھو گے علی شرط مسلم، کبھی پڑھو گے علی شرط البخاری، هذه الروایہ علی شرط البخاری، هذه الروایہ علی شرط مسلم، کبھی پڑھو گے هذه الروایہ علی شرط الشیخین، بخاری اور مسلم کے شرط۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض اکابر کی رائے تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو راوی ہے وہ دیگر کتابوں میں بھی ہو، اور ان کی وہ روایت ان دونوں نے نقل نہیں کی، بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کی، لیکن ان کی دوسری روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔ مثلا مان لو حاکم نے روایت نقل کی اپنے مستدرک میں اور یہ کہا کہ علی شرط الشیخین، تو اس کا مطلب
مثلا سعید ابن المسیب کی روایت نقل کی حاکم نے، تو علی شرط الشیخین کا مطلب یہ ہے کہ سعید ابن المسیب بخاری اور مسلم میں موجود ہے، تو جو راوی یہاں موجود ہیں وہی راوی کی دوسری روایت دوسروں نے نقل کی، تو وہ کہیں گے علی شرط البخاری و مسلم، یعنی یہ روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، اس لیے کہ یہ راوی وہاں موجود ہے۔ یہ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم کا کہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے بہت سی جگہوں پر اشکال کر دیا کہ اس روایت پر علی شرط مسلم یا علی شرط البخاری یا علی شرط شیخین کہا گیا، حالانکہ حاکم کی اس روایت میں جو راوی ہے وہ بخاری میں نہیں ہے، وہ مسلم میں نہیں ہے۔ یہ اشکال کی وجہ کیا پیش آئی؟ وجہ یہ پیش آئی کہ انہوں نے مطلب یہ سمجھا ہے کہ وہ راوی یہاں بھی موجود ہے۔ راجح قول اس باب میں یہ ہے کہ علی شرط الشیخین یا علی شرط مسلم یا علی شرط البخاری کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو شرط لگائی ہے اس معیار کا راوی وہ بھی ہے، چاہے وہ راوی کی کوئی روایت اور اس راوی کا تذکرہ ان دونوں کتابوں میں نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اصل قول۔ علی شرط الشیخین کا مطلب یہ ہے، مثلا ایک ایسے راوی کی روایت حاکم نے نقل کی، وہ راوی کی کوئی روایت بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کے لیے راوی میں جو شرائط لگائے، جو ابھی میں نے بیان کی کہ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ و اتقان میں بھی بہت اعلیٰ ہو اور کثیر الملازمت ہو۔ اب وہ جو حاکم کا راوی ہے وہ اسی درجے کا راوی ہے کہ حفظ و اتقان میں بہت اعلیٰ ہے اور کثیر الملازمت ہے، تو اب وہاں کہا جائے گا کہ یہ روایت جو ہے علی شرط بخاری ہے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہے مطلب۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصنف تو بولے گا نہیں، تو پھر وہ تو بعد میں دیکھنے والے ہی، جو لکھنے والے ہوں گے، احادیث کو جمع کرنے والے ہوں گے، ان کے سامنے یہ شرائط بھی ہوں گے اور اس راوی کے حالات بھی ہوں گے، تو پھر اس راوی کے حالات کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ راوی جو نقل کر رہے ہیں اس روایت کو، تو یہ روات علی شرط البخاری ہے یا علی شرط مسلم ہے یا علی شرط الشیخین ہے، گویا کہ یہ روایت بھی بخاری کے ہم پلہ ہے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہے مطلب علی شرط الشیخین کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ راوی یہاں موجود ہو۔ اگر وہ راوی یہاں موجود ہو تو پھر اس صورت میں تو بہت ساری روایتیں وہ ہوگی جو یہاں راوی نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر باوجود کہ اس راوی میں صحت کے شرائط پائے جاتے ہیں، کیا اس راوی کو علی شرط الشیخین نہیں کہیں گے، علی شرط البخاری نہیں کہیں گے؟ اس لیے راجح مطلب یہ ہے جو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سمجھو، اور یہ جو میں نے دوسرے نمبر پر جو بات کہی، یہی بات علامہ زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے ابو زرعہ احمد بن عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ، حضرت گنگوہی کی بات کہاں لکھی ہے؟ لامے کے شروع میں حضرت گنگوہی نے بھی یہی مطلب مراد لیا کہ علی شرط الشیخین کا یہ مطلب ہے، اور لفظ علی شرط الشیخین، شرط کا لفظ خود دلالت کر رہا ہے کہ جو شرائط بخاری نے رکھے ہیں اپنی کتاب میں روایت کو لینے کے، اسی شرط پر وہ راوی ہو، چاہے اس کا تذکرہ یہاں ہو یا نہ ہو۔ سمجھ میں بھی آئے؟ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے بھی اسی کو راجح کہا ہے۔ اس کے بعد سمجھیے خصائص بخاری۔ ہر مصنف اور مؤلف، جو باکمال مصنف اور مؤلف ہوتا ہے، وہ اپنی کتاب میں کچھ نہ کچھ خصوصیتیں رکھتا ہے، اور ان کی وہ خصوصیات کی بنیاد پر اس کی کتاب کو دوسری کتابوں سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ بخاری نے بھی اپنی کتاب میں کچھ خصوصیات رکھی،
جو اوروں کے وہاں، خصوصیت اس کو کہتے ہیں جو اوروں کے وہاں نہ پائی جائے۔ سب سے پہلے خصوصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام کے تراجم ہے، بہت اعلیٰ درجے کے تراجم، اور حدیث صحیح سے اس طرح مسئلے کا استنباط کہ آپ کے حاشیے خیال میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور بخاری اسی سے مستنبط فرماتے ہیں۔ آپ کا ذہن نہیں جائے گا اس روایت کی طرف، لیکن امام بخاری اس سے مسئلہ مستنبط فرمائیں گے۔ کتاب الوضو کے شروع میں بسملہ علی الوضو کا مسئلہ، اب بسملہ علی الوضو کی روایت تو ترمذی کی شرط پر ہے، ابو داؤد کی شرط پر بھی نہیں ہے، چوتھے نمبر کے روات میں۔ میں نے کہا یہ روات کے طبقات اگر یاد رکھو گے آپ تو کلام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بسملہ علی الوضو کی جو روایت ہے وہ تو ترمذی کی شرط پر ہے، بخاری کی شرط پر تو قطعا نہیں ہو سکتی، لیکن مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے کہ بسملہ علی الوضو پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں بھی آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیسے ثابت فرماتے؟ فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کے پاس مجامعات کے لیے آئے تو مجامعات سے قبل بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کو پڑھ لے۔ اب بطریق اولویت مسئلہ مستنبط فرماتے ہیں کہ جب مجامعات کے موقع پر بسملہ پڑھی جا سکتی ہے تو وضو کے شروع میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ میں نے کل ایک بات یہ کہی تھی کہ جب بخاری قیاس کے قائل نہیں ہیں تو مسائل کا استنباط کیسے کریں گے؟ میں نے وہاں کہا تھا اجمالاً عبارت اشارت دلالت، یہ ہے اولویت، اس طرح پر مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اس سے بہت سی جگہوں پر جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ اس روایت سے یہ مسئلہ اخذ ہوگا، وہاں آپ مسائل نکال کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کا استنباط صحیح روایت سے، کوئی اس پر کلام نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے خصوصیت آپ کے تراجم۔ نمبر 2، آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو استدلال کے طور پر قرآن کریم کی کوئی آیت لاتے ہیں، کوئی نہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں۔ باب کیف کان عبد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آیت لے آئے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ کتاب الطہارت کو شروع فرمایا کتاب الوضو، وہاں آیت لے آیا۔ کتاب الغسل کو شروع فرمایا، آیت لے آئے۔ کتاب الحیض کو شروع فرمایا سنونک عن المحیض، آیت لے آئے۔ تو پہلا استدلال آپ کا آیت سے ہوگا۔ اب یہ آیت جب پیش کریں گے تو اس سلسلے میں شراح کی 3 باتیں ہوگی کہ یہ جو آیت پیش کر رہے ہیں کیوں پیش کر رہے ہیں۔ راجح قول تو یہ ہے کہ بطور استدلال پیش کر رہے ہیں، یعنی ہم جو وضو کو ثابت کرتے ہیں یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ بعضیوں کہتے ہیں کہ یہ استبراقاً پیش کرتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے، کہ پہلے قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اور بعضوں نے یوں کہا کہ یہ آیت بمنزلے متن کے ہوتی ہے، قرآن کی آیت جو ہے بمنزلے متن کے، اور بعد میں چلنے والی کتاب جو ہے وہ اس کی شرح ہوتی ہے۔ تو یا تو بمنزلہ متن ہے یا تبرک کے طور پر ہے یا استدلال کے طور پر۔ راجح قول یہ ہے کہ استدلال، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کے شاگرد ہیں، کوشش کی ہے لیکن کما حق کہو نہیں، آیات لائے ہیں وہ بھی، لیکن ہر کتاب پر نہیں لا سکے۔ آپ کی تیسری خصوصیت، آپ جب احوال پیش کرنا چاہتے ہیں کسی مسئلے میں، حالت، تو حالت مختلف ہوا کرتی، تو احوال کے لیے اس کتاب کو شروع کریں گے کیف سے۔ کیف بیان احوال کے لیے، کیفیات کے لیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اصالتاً کیف سے جو ابواب یا جو کتابیں شروع کی ہے وہ 30 ہے، 20 جلد اول میں اور 10 جلد ثانی میں، 30 ہے۔ پہلا ہی دیکھ لو، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، رسول اللہ پر وحی کیسے آئی۔ اب وحی کے احوال ہے نا،
عالم نوم میں آئی، عالم بیداری میں آئی، جبریل لے کر آئے، میکائیل لے کر آئے، مثل سلسلۃ الجرس کے آئی، یا رجل انسانی شکل کیسے آئی؟ مختلف احوال ہیں، ان مختلف احوال کے لیے کیف لے آئے. تو ایسے کیفیت احوال کے لیے، احوال کو بیان کرنے کے لیے آپ کیف سے باب کو شروع فرماتے ہیں. ایسے 30 ابواب ہے اصالتاً کا معنی جب شروع ہوتا ہے تبھی، باقی ضمنی طور پر تو بہت سارے اور بھی ابواب ہیں. نمبر 4، محدثین کا اہتمام یہ رہا ہے کہ وہ ثلاثیات کو ذکر کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 22 ثلاثیات ہیں. 11 ثلاثی مکی ابن ابراہیم سے اور 6 ثلاثی روایات ابو عاصم نبیل سے. کتنی ہو گئی؟ 11 اور 6 17. مکی ابن ابراہیم اور ابو عاصم نبیل یہ دونوں کے دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں. سمجھ میں بھی آیا. نمبر 3، محمد ابن عبداللہ الانصاری سے آپ نے 3 ثلاثیات نقل کی. اور اسام ابن خالد الحمصی سے 1 روایت، اور خلاد ابن یحییٰ الکوفی سے 1 روایت. دوسرے نمبر کے جو 2 راوی محمد ابن عبداللہ الانصاری جن سے 3 روایت ہے، اور اسام ابن خالد الحمصی جن سے 1 روایت نقل کی، یہ دونوں کے دونوں امام ابو یوسف و امام زفر کے شاگرد ہیں. کچھ سمجھ میں بھی آیا. خلاد ابن یحییٰ الکوفی کے باب میں علماء فرماتے ہیں کہ بات واضح نہ ہو سکی کہ وہ کن کے شاگرد ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کا تعلق بھی حنفیت سے ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام بخاری کو جتنی ثلاثیات ملی ہے وہ حنفیوں سے ملی، اور پھر بھی حنفیوں کو بخشتے نہیں ہیں، کلام کرتے ہیں قال بعض الناس کہہ کر. اور یہ 22 مع تکرار ہے، یعنی 1 روایت 2 مرتبہ، اور اگر تکرار کو حذف کیا جائے تو 17 روایات ہیں. بلا تکرار 17 ہے، تکرار کے ساتھ 22 ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ ثلاثیات ہیں. امام مسلم کے پاس کوئی ثلاثی نہیں، ہاں رباعی ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 80 رباعیات ہیں جو مسلم شریف میں، یعنی صاحب کتاب امام مسلم اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں 4 واسطے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 ثلاثی ہے. عن اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری عن عمر ابن شاکر عن انس رضی اللہ تعالی عنہ یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، الثابت علی دینہ، اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، کالقابض علی الجمر، جیسے آگ کے انگارے پر کھڑے رہنا ہے، یا ہاتھ میں انگارہ لینا، یعنی جیسے یہ مشکل ہے ایسے ہی دین پر جمنا مشکل ہو. اس روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 3 واسطے ہیں،
اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری، عمر ابن شاکر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ نمبر 4، علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں تھوڑا سا سہو ہو گیا۔ آپ نے ترمذی کی اس روایت کو مقدمہ مرقات میں سنائی کہا۔ سنائی کا معنی دو راوی، یہ سہو ہے، لیکن جب یہ روایت مشکات میں آئی ہے علامات قیامت میں، تو پھر وہاں ملا علی قاری نے صحیح بات لکھی ہے کہ ثلاثی۔ نمبر 4، ابن ماجہ میں 5 روایتیں ثلاثی ہیں، اور 5 کی سند ایک ہی ہے۔ جبارہ ابن مغلس عن کثیر ابن سلیم الزبعی عن انس رضی اللہ تعالی۔ اس میں پہلے جو دونوں راوی ہے وہ متکلم فی ہے، لیکن بہرحال اس سند سے عن زبارہ عن کثیر ابن ابی سلیم عن انس، اسی ایک سند سے 5 روایات ہیں، لیکن 5 روایتوں پر کلام ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں راوی متکلم فی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک روایت ہے جو رباعی فی حکم ثلاثی ہے۔ رباعی فی حکم ثلاثی کا معنی یہ ہے کہ تابعین کے درجے میں 2 راوی ہے، لیکن چونکہ طبقہ ایک ہے تابعین کا، اس لیے طبقہ دیکھو تو 1 راوی، راوی دیکھو تو 2 راوی، تو راوی کے اعتبار سے تو 4 ہو گئے، لیکن طبقے کے اعتبار سے 3 ہی، اور وہ ہے سوال عن الحوض۔ نسائی شریف میں کوئی روایت ثلاثی نہیں ہے، بلکہ رباعی بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہے کم سے کم سند کا مسئلہ، یعنی مختصر سے مختصر۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند عالی کو تلاش کرنا من السنہ، سنتوں میں سے عالی سند کو تلاش کیا جائے، یہ سنتوں میں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سند عالی من طریق المسنونہ، مسنون طریق، اور ثابت کیا کہ زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین تو پہنچ چکا تھا نبی علیہ السلام کے قاصد کے ذریعے سے۔ آپ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت پڑھو گے کہ دین قاصد کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا، پھر بھی زمام نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا تمہارا قاصد آیا اور ہم کو حکم دیا ایک اللہ کی اطاعت کا، آپ نے ان کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا؟ اللہ ارسلک؟ نعم۔ آپ کے قاصد نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، کیا یہ آپ نے بھیجا؟ اور اللہ نے آپ کو؟ آپ نے فرمایا نعم۔ تو دین تو پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود آپ تشریف لائے براہ راست، یہ سند عالی نہیں تو اور کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت کا پتہ چلا جو کتاب العلم میں آئے گی، بخاری شریف، اور روایت آئے گی کتاب التوحید، یہاں تو صرف سند آئے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کلام کریں گے، یسمع من بعد کما یسمع من قرب، انا الواحد انا الدیان، اللہ کی آواز کو قریب والا جتنا سنے گا، دور والا بھی اتنا ہی سنے گا، آواز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا انا الملک وانا الدیان۔ یہ روایت
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں مل چکی تھی۔ اس روایت کو نقل کرنے والے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ جو کوفہ میں رہتے تھے، اگرچہ جابر ابن عبداللہ کو یہ روایت مل چکی تھی، لیکن سند عالی کے لیے آپ نے کوفہ کا سفر کیا 1 مہینے کا، اور عبداللہ ابن انیس کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ حدیث مجھے پہنچی ہے آپ کی واسطے سے، میں براہ راست آپ سے سننے آیا، یہ سند عالی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سند عالی کی تلاش یہ طریقہ مسنونہ ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس کا ذوق ختم ہو گیا، سند عالی کی تلاش کا ذوق ختم ہو گیا۔ بس طلبہ کا مزاج یہ ہے کہ اولاً تو پڑھنا ہی نہیں ہوتا، اور اگر پڑھا بھی تو جتنا مل گیا بس کافی ہے، ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں۔ تو سند عالی کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی جگہ محدث ہے تو ہمیں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ جو گفتگو میں نے کی، یہ تو سند عالی کے اعتبار سے بخاری کی خصوصیت کہ سب سے زیادہ ثلاثیات آپ کے پاس ہیں، یعنی 22 ثلاثیات سیاہ ستہ میں، ورنہ امام بخاری سے پہلے جو روات ہے ان کے پاس تو سنائی بھی ہوگی، اس لیے کہ وہ تو آپ سے اوپر ہے، تو ان کے پاس سنائی بھی، یہ سیاہ ستہ کی گفتگو ہو رہی، اور لمبی سند مطول سند بخاری اور مسلم میں تو سائی ہے، یعنی 9 راوی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک سند اشاری ہے، صرف ایک ہی سند ہے جس میں 10 راوی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک سند اشاری ہے جس میں 10 راوی ہے، باقی ابن ماجہ وغیرہ میں تو سائی ہی کا، بلکہ بعض تو سمانی کا مسئلہ ہے، یعنی آٹھ ہی۔ تو بخاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ثلاثیات آپ کے پاس ہے۔ بخاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پاس مقاطبتی روایتیں بہت کم ہیں۔ مقاطبت کا معنی کسی شیخ نے لکھ کر دی ہو، یہ سماع کے مقابلے میں نیچے کا درجہ ہے۔ کتاب الایمان والنذور میں ایک ہی روایت ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں نے مقاطبتاً لی، کتاب الایمان والنذور میں وہ روایت آئی۔ کتب الینا محمد بن بشار، کتب الی محمد بن بشار، مجھے خط کے ذریعے سے یہ روایت دی محمد بن بشار، بس ایک ہی روایت ہے۔ آپ کی کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ بدء الحکم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ حکم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جیسے بدء الوحی، بدء الحیض، حیض کی ابتدا کب سے ہوئی؟ بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ خاص طور پر آپ کے ابواب ہے، کسی اور نے یہ ابواب اپنی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا، جس میں کسی مسئلے کی بدایہ کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں وہ روایات لاتے ہیں۔ جیسے بدء الحیض میں آپ ایک روایت لائے بلا سند کے کہ حیض بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد میں آتی تھی، اور جب مرد سجدے میں جاتے تھے تو ان کی شرمگاہوں پر نظر کرتی تھی، تو حیض کا مسئلہ ہوا، یعنی بدء الحیض کا۔ یہ بلا سند نقل کی، اس کے بعد سند سے روایت لائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر عمرہ کیے بغیر حالت احرام میں حائضہ ہو گئی،
اور رونے لگی، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ تبارک و تعالی کتب علی بنات آدم، یہ تو آدم کی بیٹیوں پر پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اصل ہے، اور اشارہ فرمایا کہ بدایت حیض بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ آدم کے زمانے سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کتب علی بنات آدم، معلوم ہوتا ہے کہ حیض تو پہلے سے ہے۔ دونوں روایتیں نقل کی اور بالسند المتصل روایت لا کر بدایت حکموں کی طرف اشارہ کیا کہ حیض بنی اسرائیل کے زمانے سے نہیں، پہلے سے۔ تو آپ نے مسند صحیح روایت کو ترجیح دی غیر مسند اس روایت کے مقابلے میں جو کلام ہے اس میں۔ بعضوں نے تطبیق بھی دی دونوں روایتوں میں، اور تطبیق یہ دی کہ اگرچہ حیض کی ابتدا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، لیکن اس میں کثرت ہو گئی بنی اسرائیل کے زمانے سے، ان کی شرارتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس میں کثرت کر دی، یہ تطبیق کی شکل ہو گئی، ورنہ امام بخاری نے تو ترجیحی کی شکل کو اختیار کیا۔ تو بد الحیض سے اس روایت کو لا کر حیض کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا۔ بد الخلق میں روایات آپ لے آئے اور فرمایا اول ما خلق اللہ العرش، آپ نے عرش کو پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عرش سے پہلے اللہ اکیلا تھا، کوئی چیز نہیں تھی، پھر پہلی مخلوق جو اس کی آئی ہے وہ عرش ہے، پھر قلم ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اشیاء ہیں۔ تو امام بخاری کا خاص انداز ہے کہ آپ بد حکم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ایک آپ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ برات اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جب کوئی کتاب ختم فرماتے ہیں تو اخیر میں جو روایت لاتے ہیں اس کتاب کے اختتام پر، کوئی بھی کتاب جیسے کتاب الوحی ہے یا کتاب الایمان ہے یا کتاب العلم ہے، کوئی بھی کتاب ختم کریں گے تو اخیری جو روایت پیش کریں گے اس میں کوئی جملہ ایسا ہوگا جو اختتام کی طرف اشارہ کرے گا، برات اختتام۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا اختتام کتاب کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں یا اختتام انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختتام کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی یہاں اب میں کتاب ختم کر رہا ہوں۔ اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہما زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ اختتام انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان تجھے مرنا ہے، تجھے ختم ہونا ہے، تو اس پر عمل کر۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، کتاب التیمم جب آپ ختم کریں گے تو اخیری جو لفظ لائیں گے حدیث کا آخری لفظ جس پر کتاب ختم ہوگی، علیک بالصعید، تم پر مٹی لازم ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اختتام کتاب کی طرف اشارہ ہوا کہ میں نے مسائل سارے پیش کر دیے، کتاب التیمم کا خلاصہ یہ ہے کہ مٹی کافی ہے بس۔ اور ماہر مقرر اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے بیان کو اخیر میں مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ شروع کیا کہاں سے پورا کہاں کر رہا ہے، کبھی آسمان کبھی زمین کیا کیا سنا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ آج کل کے مقرروں کا یہی حال ہے کہ کچھ علم نہیں ہے، بس جس طرح چاہے بکواس کرتا چلا جاتا ہے۔ ماہر مقرر جو ہوتا ہے وہ اپنی تقریر کا خلاصہ، تو امام بخاری آخری حدیث ایسی لاتے ہیں جس میں کوئی لفظ آتا ہے جو پوری کتاب کی طرف اشارہ۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں علیک بالصعید سے آپ نے اشارہ کیا کہ مسائل میں نے بیان کر دیے، خلاصہ یہ ہے کہ مٹی تمہارے لیے کافی ہے، علیک بالصعید۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشارہ کیا اس بات کی طرف علیک بالصعید، مٹی تیرے لیے لازم ہے، یعنی تجھے مٹی میں جانا ہے، مرنا ہے تجھے، تو اپنی زندگی کو ہم نے جو روایات پیش کی ہے اس پر لے آ تاکہ تو کامیاب ہو جائے اور نفس کی تابع نہ چلنا۔ تو برات اختتام، چاہے وہ برات اختتام کتاب ہو یا برات اختتام انسان ہو، بحث اس سے نہیں، بحث اس سے یہ ہے کہ امام بخاری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ برات اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ کسی مصنف کے وہاں نہیں۔
بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، اور مصنفوں کی کتاب میں بھی انہوں نے جب رکھا ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے تلاش کرو گے؟ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ ہاں یکا دکا کوئی لطیفہ بن جائے تو اور بات ہے، ورنہ اور کتاب یہاں تو ہر کتاب کے آخر میں امام بخاری کا یہ انداز ہے، ایمان پورا کریں گے، وضو پورا کریں گے، غسل پورا کریں گے، تیمم پورا کریں گے، ہر کتاب کے اختتام پر آخری حدیث ایسی لائیں گے جس سے برات اختتام کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے۔ یہاں ایک مولانا تشریف لائے تھے کسی وقت تقریر کے لیے، وہ تو اب انتقال کر گئے، بہت مشہور تھے، مقرر تھے۔ تو اس وقت یہاں مدرسے میں ایک مکان خالی تھا، اس میں رات کا قیام کروایا تھا۔ یہی رجب کا مہینہ تھا، میری مسلم ختم ہونے والی تھی۔ محترم صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا آئے ہیں، انہیں سے ختم کرا لو۔ میں نے کہا یہ مقرر آدمی ہے، مدرس تو ہے نہیں۔ خیر میں نے مولانا کی محترم صاحب کی رعایت کرتے ہوئے درسگاہ میں لے آئے، مسلم شریف رکھی۔ اب وہ جلد ثانی کی بدایہ دیکھ رہے ہیں، نہایہ دیکھ رہے ہیں، بدایہ دیکھ رہے ہیں، نہایہ دیکھ رہے ہیں۔ اب بدایہ جلد ثانی کی کتاب البیوع سے ہے اور نہایہ تفسیر پر ہے، وہاں کیا مناسبت سمجھ میں آئے گی؟ لیکن بہرحال انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ بھئی میں اس کا آدمی نہیں ہوں، بس تم نے برکتاً یہ حدیث پڑھ لی ہے، میں دعا کر لیتا ہوں۔ تو مسلم شریف میں آپ کو برات اختتام نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہیں رکھا ہو، ابو داؤد میں نہیں ملے گا، ترمذی میں نہیں ملے گا، یہ صرف بخاری میں ہے کہ آپ ہر کتاب کے اخیر میں ایسی حدیث لائیں گے جس کا جملہ برات اختتام پر دلالت کرے گا۔ بعض جگہوں پر کوئی لفظ آ جائے اور لطیفے کے طور پر آپ وہاں بول لو، جیسے صاحب مشکات آخری حدیث جب لائے ہیں مشکات کی، انتم تتمون 70 امہ وانتم افضلها واکرموا الی اللہ تعالی لانکم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، رواہ الترمذی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ اس پر کتاب کو اختتام فرمایا۔ وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ، خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آخری جملہ حسن پر لا کر کے حسن نیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنی نیت کو اچھی بناؤ، مخلصانہ بناؤ۔ یہ ایک لطیفے کے طور پر آپ بیان کر دیں، ورنہ پوری مشکات میں اختتام پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ خصوصیت ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں تک بخاری کی میں نے کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ واللہ سبحانہ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔